044-855-2222. Terms and condition apply. Travel partners, bargain flight desk. برتھ ڈے ہو یا ویلنٹائن، ویڈنگ اینیورسری یا نیو ایئر، ہر سہولت بازار آپ کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کے گھروں کو کریں روشن، بھیج کر جنریٹر اب صرف 100 پاؤنڈز میں۔ اس کے علاوہ آپ بھیج سکتے ہیں لذیذ اور تازہ مٹھائی UK اور یورپ میں۔ آج ہی وزٹ کیجئے sahulatbazaar.com یا بک کرائیں اپنا آرڈر 0208-903-8462 پر۔ وائٹ پرل کی جانب سے ہمارے خاص کسٹمرز کے لیے ایک خاص تحفہ 10% ایکسٹرا فری خاص پیکس پر۔ وائٹ پرل، the taste of perfection۔ پاکستان کے سیلاب زدگان اس مشکل وقت میں آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنی عطیات، صدقات اور زکوٰۃ پہنچانے کے لیے ابھی 0207-723-2050 پر فون کریں۔ یہ افطار ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے وائٹ پل کے تعاون سے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی رمضان سے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو بیان کیا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وقال وفتحت ابواب السماء واغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آسمانوں کے دروازوں کے کھولنے سے کیا مطلب؟ کہ یہ ایک مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جب اگر کوئی جگہ بند ہو اور اس کے اگر دروازے یعنی پیش کیا جاتا ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ڈورز آر اوپن، کہ دروازے ڈور کھلے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری ون از ویلکم دیئر، کہ ہر آدمی وہاں پر حاضر ہو سکتا ہے اور وہاں سے ہر چیز باہر بھی جا سکتی ہے، اندر بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کی جو بندشیں، جو رکاوٹیں ساری کھول دی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کو رکنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت بارش کی طرح جو ہے وہ برستی ہے۔ اور فتحت ابواب الجنہ، اور پھر جنت کے آتا ہے روایات کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جنت جو بنائی ہے، اس جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، اللہ رب العزت 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، 8 دروازوں کو۔ اور جو ہے کیوں کہ جنت کی جتنی برکات ہیں اور جنت میں لے جانے والے جتنے اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ناظرین، انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جنت سے متعلق اور رمضان سے متعلق جاری رہے گی۔ دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کے ہمارے پہلے کالر کون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے 2 سوال شریعت کی روشنی میں پوچھنے ہیں، مجھے صحیح ان کا پتہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا پریگننٹ عورتیں روزے رکھ سکتی ہیں؟ جی۔ دوسرا یہ کہ کیا جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ روزے رکھ سکتی ہیں؟ اچھا، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی یہ 2 سوال ہیں میرے۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا آپ کو رمضان مبارک ہو بہت زیادہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا، بعض لوگ رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں کچھ بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ جی بالکل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، شکریہ۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا۔ میری بہن نے پہلے سوال پوچھا ہے کہ جی رمضان میں روزے کی حالت میں کیا ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کے اندر حدت پیدا ہو جاتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، اور سم ٹائم جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ خشک بھی ہو جاتا ہے، اور حرارت پیدا ہونے سے ہو سکتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ اور روزہ رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے اتنا لمبا دن ہے، بھوکے رہیں گے تو ممکن ہے کہ ماں کو اور بچے کو جو ہے وہ نقصان ہو۔ تو بہتر یہ ہے، اگر ایسی صحت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ اسلام نے اجازت دی ہے اور جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں، دودھ پلائیں۔ اور اگر کوئی ماں روزے کی حالت میں دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کوئی عورت اگر پیگنٹ ہے
تو اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سے مہینے کی ہے. اگر تو 2-3 مہینے کی ہیں، اگر صحت اچھی ہے، روزہ رکھ سکتی ہیں تو رکھیں، فضیلت حاصل ہوگی، برکت حاصل ہوگی. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ نہ رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے ماں کو یا بچے کو جو ہے وہ نقصان ہو. امید کرتے ہیں جی آپ کے ان دونوں سوال کے جواب ہو گئے ہوں گے. اچھا، میری ایک بہن نے سوال پوچھا ہے، سوال تو نہیں، اصل میں وہ چاہتی ہیں کہ میں یہ اس بات کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں اپنے ناظرین تک کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کچھ بات عرض کروں. دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت جو ہے وہ نماز ہے. یعنی ایمان کا پتہ ہونے کا اور نہیں پتہ ہونے کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. نماز ایسی عبادت ہے جو ساری زندگی یعنی بالغ ہونے کے بعد سے موت تک ہم پر فرض رہتی ہے. رمضان تو سال کے 1 مہینوں کے اندر جو ہے، سال میں 1 مہینہ رکھنا ہوتا ہے روزوں کو، لیکن نماز جو ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ معاف نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ہم ایک فریضے کو پورا کریں، یعنی رمضان کے روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن ایک اتنا بڑا فریضہ جو نماز کا فریضہ ہے اس کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو روزہ رکھنے کا فریضہ تو ہم نے ادا کر دیا، لیکن نماز نہ پڑھنے کا جو وبال ہے اور جو گناہ ہے وہ ہم نے اپنے سر لے لیا. ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اگر ایک نفل ادا کی جائے تو وہ فرض کے برابر ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں، اگر ہم رمضان کے علاوہ سارا دن ساری رات نوافل پڑھتے رہیں تو اس کا مقام فرض تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن رمضان میں صرف نفل پڑھنے سے اس کا جو درجہ ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک فرض جو ہے وہ اس کو 70 گنا زیادہ یعنی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو یہ تو سمجھ کی بات ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں کمپلیٹ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، رمضان جیسے شروع ہوتا ہے، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اب کیا وجہ ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیاطین تو قید ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور نماز جیسی عظیم عبادت کو بھی چھوڑ رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو 11 مہینے کی زندگی ہے اس زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. اس زندگی کے اندر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے. تو لہٰذا ہماری جو نفس ہے، ہماری جو روح ہے، وہ اتنی مغلوب ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اوپر اتنی گناہوں کی سیاہی چڑھ چکی ہوتی ہے کہ جب تک محنت اور مشقت نہ کی جائے، جب تک رمضان کے روزوں کو شروع سے نہ رکھا جائے، اس وقت تک اس سیاہی اور اس کی جو اثرات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. ناظرین، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں اور نماز کا پڑھنا بھی فرض ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص نماز پڑھتا رہے اور روزے نہ رکھے، اور کوئی شخص روزے رکھے اور نماز نہ پڑھے. تو یہ بہت نامناسب بات ہے، ایک مومن کے شایان شان یہ بات نہیں ہے. امید کرتے ہیں جی آپ کے ان سوالوں کے جواب ہو گئے ہوں گے. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان سے متعلق کہ رمضان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت خاصہ ہے، ایک نعمت عظمیٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی کتنی، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو گے جو تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے جاری و ساری رکھی ہوئی ہیں، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. لا تحصوها، ان کو نہیں گن سکتے. ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس انسان کی بقا کے جتنے اسباب ہیں، جتنی سہولیات ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ان کا بھی وجود عطا فرمایا. دیکھیں، انسان کی زندگی کے لیے سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ آکسیجن ہے، وہ ہوا ہے وہ آسمان ہے، وہ زمین ہے. اور یہ جو کائنات کے اندر جب دن سورج نکلتا ہے اور پوری کائنات کے اندر روشنی پھیلا دیتا ہے، تو یہ ساری چاند کا نکلنا، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا ہمیں کوئی بل بھی نہیں دینا. یہاں پر آپ مہینے کا اینڈ گزرتا نہیں ہے، ہمارے اوپر یہ ٹینشن سوار رہتی ہے کہ اس چیز کا بل دینا ہے، اس چیز کا بل دینا ہے، اس چیز کا بل دینا ہے. اگر بل نہیں دیں گے تو جو ہے وہ بجلی کٹ جائے گی، گیس کٹ جائے گی. برٹش گیس والے جو ہے وہ جو ہے وہ لیٹر پہ لیٹر بھیجتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اسباب سارے کے سارے مہیا کیے، لیکن
وہ سب کے سب جو ہے وہ یعنی بغیر کسی اجرت کے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے کہ جی میری آواز نہیں پہنچ رہی۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں زیب بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیں، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ لندن سے۔ لندن سے، ماشاءاللہ، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بس میں نے یہ پوچھنا تھا، جب سحری کے وقت نماز ہوتی ہے، جی جب اذان ہوتی ہے، اس ٹائم آپ کھا سکتے ہو اس کے بیچ کے ٹائم میں، یا بس رک جاؤ اس کے پہلے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال میرے بھائی آپ کا؟ نہیں تھینک یو بس۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا۔ تھینک یو۔ اچھا، میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی سحری کے وقت جو ہے وہ اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت کے اندر سحری کھانے کو جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے یا کھاتے رہنا چاہیے؟ دیکھیں ناظرین، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ روزہ جو ہے اس کا جو ابتدائی وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ جیسی صبح صادق ہوگی اب ہم نے جو ہے وہ سحری کھانے کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت خیر پہ رہے گی جب تک وہ سحری کو مؤخر کرتی رہے گی یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، یعنی سحری کو آخری وقت تک لے کے جائے گی اور افطاری کو اول وقت کے اندر کرے گی۔ اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض مسجدوں کے اندر اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، کہیں 5 منٹ بعد ہوتی ہے، کہیں 10 منٹ بعد ہوتی ہے، اور بعض مسجدوں میں بالکل جو ہے وہ صبح صادق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اور جگہوں پہ بھی اگر آپ مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے، کچھ تو ہے بالکل صبح صادق پر جو ہے وہ اذان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے پاس 100% ایکوریسی تو ہو نہیں سکتی کہ صبح صادق ہو گئی، ہونا یہ چاہیے کہ اذان جو وقت ہے، فار ایگزامپل اگر 3:44 وقت ہے تو کوشش یہ کریں کہ 3:42 پہ 43 منٹ پہ سحری کو بند کر دیں، اذان کا انتظار نہ کریں۔ ہاں اذان اگر ہو رہی ہے اور اگر آدمی نے کوئی کھانا ہے، کوئی پی رہا ہے تو وہ اس کو کھانے پینے کو ترک کر دے اور فوراً جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان جو ہے وہ سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ بلال جو ہے وہ صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے سے جو ہے وہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی اب سمجھنے کی ہے کہ اگر اذان کا اگر ہم معیار بنائیں گے تو اذان کبھی پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ معیار جو شریعت نے بنایا ہے وہ صبح صادق کو بنایا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے پاس ایک کیلنڈر رکھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا روزے کو افطار کریں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ سحری کو بند کریں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جی آپ کے اس سوال کا جواب ہو گیا ہوگا۔ دوسری کال لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، شاہ نواز بول رہا ہوں۔ جی شاہ نواز صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ۔ پہچانا میں پچھلے سال بھی آپ کو۔ ماشاءاللہ شاہ نواز بہت ہے ہماری زندگی میں، ایک آپ بھی۔ اچھا ماشاءاللہ جی فرمائیں۔ آپ کے سلسلے سے پچھلی بار آپ سے میں نے ایک تعبیر پوچھی تھی، جی 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 ماشاءاللہ وہ عمل ہو گئی، جو آپ نے قربانیاں دکھ رہی تھی، یاد ہوگا آپ کو شاید۔ جی 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 ماشاءاللہ بالکل یاد آ گیا مجھے۔ ہاں تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ کام سارے صحیح ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ۔ جی فرمائیں، آج کیا آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں یا صرف یہی بتانے کے لیے فون کیا آپ نے؟ وہ تو خیر میں آپ کے بس بتانے کے لیے، مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ آپ جو ہے یہ اب خوابوں کی تعبیر کے جو سلسلہ آپ لگتا ہے شروع کریں گے۔ اچھا معافی چاہتا ہوں میں، نہیں انشاءاللہ پوچھیں جی، کیونکہ یہ شاید آپ آخری کچھ 10 عرصوں میں لیتے ہیں، لیکن میں کافی دنوں سے بڑا پریشان ہوں اس خواب کو لے کے۔ جی 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 بتائیں۔ کیونکہ میں رات میں سوتے ہوئے نیند اچک جاتی ہے، پھر مجھے قبر دکھنے لگتی ہیں اور اس طرح سے کچھ